او بھائی اس کو کاٹ دو نا خود جلدی سے. مسٹر بلال ریڈی؟ انشاءاللہ السلام علیکم بلال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی جناب علی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یاری صاحب، جو اہل البیت تھے وہ لعان نہیں تھے، تو ایک اہل البیت کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے آپ کا عمران کیا خان پر مشکل ہے؟ لعنت عمران بھیجنے کا خان سے محبت ہے آپ کو؟ نہیں، آپ اہل البیت کے پیروکار ہیں تو آپ کو آپ کی گفتار، آپ کی زبان، آپ کی آپ کو بول نہیں پتا آپ شیعہ ہیں ان خود؟ جیسے ہونی چاہیے. آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، میں اہل سنت آپ سنت نے قرآن نہیں کا پڑھا بندہ کہ ہوں. اللہ لعنت کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں، ملائکہ کدھر لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں. کدھر اور لعنت گالی نہیں ہے. لعنت آپ سمجھتے ہیں کہ کدھر لعنت اس طرح کہ میں ہم نے کسی ماں بہن کے نام لیا. لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل نہ کرے. کیا مطلب ہے لعنت کا؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں، لعنت ایک لیکن دعا ہے. اور بھائی سن لو نا بھائی، اچھا اہل بیت علیہ السلام ٹھیک. ہمارے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور براعت یعنی اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ان پہ اپنی عذاب زیادہ کر، یا اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہ کر. یہ اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے اللہ سے دعا کرنا. ٹھیک ہو گیا. بلال صاحب خیر، آپ سمجھ لو. ہاں میرا ایک سوال جو ہے وہ ایک قرآنی حیثیت سے ہے. ہاں جی سر. اللہ یاری صاحب، آپ اپنی والدہ سے پیار کرتے ہیں؟ جی سر، پیار کرتے ہیں، تبھی ہے آپ اپنی والدہ سے احترام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. تو آپ کی والدہ سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جو ائمہ طاہرین تھیں، کیا وہ وہ بشرط آپ کی ایمان ہے نا. والدہ سے افضل ہے؟ ہاں افضل ہے بھائی، یا نہیں؟ بس دیکھیں یہ جو نبی نہیں کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم کی یا نہ، بیویاں ہیں ہاں نا. یا نہ، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، صرف ہاں یا نہ بتائیں. کیا مطلب؟ سوال دوبارہ دہراؤ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، کیا وہ آپ کی والدہ سے کے رتبے سے اوپر ہیں یا نہیں؟ جو بیویاں با ایمان تھی وہ میرے والدہ سے اوپر ہیں. جو بیویاں ٹھیک ہو بے گیا. ایمان تھی میرے تو والدہ جب سے نیچے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں پورا نہیں کہتے سنا نا، ہیں پورا نہیں سنا ان آپ نے. میں نے کہا جو نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا بیویاں بے ایمان تھی وہ میری والدہ سے نیچے ہیں. مجھ سے بھی نہیں نیچے، کسی بھی مسلمان سے نہیں، نیچے. پھر آپ نعوذ باللہ منکر قرآن بن جاتے ہیں. اس لیے کہ نہیں سورۃ احزاب میں آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ جو بغض ہے جو آپ کے دلوں میں حضرت عائشہ کے خلاف، یہ غلط ہے. اس نہیں، لیے یہ کہ غلط ادھر نہیں ہے. کوئی فرق، ادھر دیکھیں میں آپ سارے کو جو اس کا بیویاں جواب تھیں دے وہ آپ دیتا کی ہوں بلال مائیں بھائی. ہیں. اگر دیکھیں میں نے اس کا جواب بہت زیادہ دیا ہے. آپ یہ جو باتیں لا رہے ہیں نا، کیونکہ اردو جی جی زبان میں نے اس کو اتنے جواب دیا ہے کہ میں دوبارہ مثلا ایک دفعہ ایک چیز کو آپ اگر 1000 دفعہ سمجھائیں نا، پھر کوئی شخص آپ سے دوبارہ وہ پوچھے پھر دل نہیں کرتا جواب دینے کا. پر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک. جو آپ دوبارہ کلپ دیکھو. میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں میرے بھائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں. ان کے متعلق یہ ہے کہ تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مائیں، ٹھیک مدرہڈ. ماں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ماں ہونا، اس کا مصدر ہوتا ہے مدرہڈ. انگلش میں مدرہڈ سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک. سمجھتے ہیں؟ عربی جی میں جی. بولتے ہیں امومہ. مدرہڈ کو عربی میں بولتے ہیں امومہ، یعنی ماں ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ماں ہونے کا مطلب اس میں دو نظریات ہیں. ایک شیعوں کا نظریہ صحیح. ہے، ایک جماعت عمریہ کا نظریہ. جماعت عمریہ اس میں خود عائشہ بھی شامل ہے. اس کا وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب صرف حرمت نکاح، کوئی اور چیز نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، سن رہے نا؟ تو جی نبی جی. صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اس میں خود عائشہ کا بھی یہ ٹھیک قول ہے. ٹھیک. تو اس میں عزت کی بات کہ ان کو آپ نے عزت دینی، ان کو فلان، یہ وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے ہی نہیں کوئی اور چیز. اس کا صرف کیا اچھا. مطلب ہے؟ حرمت نکاح. یہ جماعت عمریہ کا قول ہے. تو پھر تو میں تو اس کا قائل ہوں، اس کا تو میں منکر ہی نہیں ہوں. اگر جو آپ کا اپنا نظریہ، آپ کے اکابر کا نظریہ، آپ کے مفسرین کا نظریہ، اس میں اس کا عائشہ کا اپنا نظریہ ہے کہ ماں ہونے کا مطلب صرف کیا ہے؟ نکاح نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل، وہ عائشہ سے نکاح ممکن، وہ دنیا سے تو چلی گئی ہے نا، وہ تو کوئی ہے نہیں، اس سے کیا نکاح ہوگا؟ تو وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
وہ ہم اس کے اگر کوئی ازواج زندہ بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی شادی نہیں کرو، یہ حرام ہے. دوسرا معنی ہے وہ ہے عزت دینے کا. حرمت نکاح بھی ہے، عزت ٹھیک بھی ہے، شرافت بھی ہے. یہ ٹھیک اہل بیت علیہ السلام صحیح کا ہو ہے. گیا شیعوں کے ہاں یہ ہے ٹھیک کہ نبی صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم کے ازواج آپ کی مائیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نکاح بھی نہیں کر سکتے اور آپ نے عزت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا سمجھے؟ لیکن اس کی ایک شرط ہے. اس کی شرط کیا؟ تقوی. ٹھیک کیونکہ صحیح ہو نبی گیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیویوں کا اختیار کس کو دیا تھا؟ اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو. یہ شرافت کا جو مقام ہے یہ امام علی علیہ السلام کو حق دیا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حق دیا تھا کہ اگر کوئی بیوی میری کوئی بیوی آپ سے مخالفت کرے تو آپ نے ان کو اس شرافت کے مقام سے عزل کرنا ہے اور آپ کو یہ اختیار اچھی ہے طلاق دینا. یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھا کدھر ہے. آپ کی شیعہ کتابوں میں اب سن لو نا بھائی، اب سن لو پھر مستند مانگو نا. تو ہمارے ہاں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد عائشہ کو طلاق دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہونے سے اور ماں ہونے کے رتبے سے اس کو ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر عائشہ تو اس ماؤں میں شامل ہے ہی نہیں، ختم ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے کہ اس نے خروج کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو ہمارے ہاں جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج زوجہ ہونا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا عزت کرنا واجب ہے. لیکن عائشہ نے خود اپنے کرتوت سے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے وہ اس مقام کو چکی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ مختلف کتابوں میں لکھا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. سعد بن عبداللہ قمی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کتاب اکمال الدین میں. اوکے، ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ دیکھیں، اور آپ لوگوں کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی شرافت ہے. ہونے کا مطلب کوئی شرافت ہے، کوئی استحقاق ادب ہے. اس طرح تو ہے نہیں آپ لوگوں کے. آپ لوگوں کے ہاں تو صرف حرمت نکاح ہے، وہ تو ہم قائل ہیں حرمت نکاح. چلے فیصل بھائی، میں ایک دفعہ وہ ادھر سے لے لوں. ٹک ٹاک آ جاؤ بھائی، کون بات کرے گا؟ حق علی، اوپن یور مائک بھائی. حق علی علیہ السلام، اوپن یور مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یار بھائی. علیکم السلام بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہو؟ مولا کا کرم ہے جی. آپ کی ویڈیو ہم لوگ بس دیکھ رہے ہیں، کیا نام ہے مولوی پاکستان سے جو شہنشاہ نقوی جو آپ کا لیڈر اس کے رہا. جواب پر آپ کا فیڈ بیک آپ کا لیڈر رہا آپ نے شہنشاہ صاحب. بہترین، آپ میرا لیڈر نہیں، میں رسپیکٹ دیتا ہوں اس کو. لیڈر تو نہیں ہے، ہم لوگوں بس آپ سے فالو کرتے ہیں اور قسم سے لیڈر صرف خامنہ ای. زیادہ تر علم ہم جو وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں. چلیں. ہاں، آپ کی دلیلیں سن کر، آپ سے علم لے کر، آپ سے جو معلومات آپ سیکھ کیا رہے، سمجھتے ہیں کہ قسم سے شہنشاہ نقوی صاحب کو میری تقریر سننے چاہیے نہیں سننے چاہیے؟ بالکل 100%، 1000%، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل. وہ میں بتاتا ہوں. مجھے تعجب ہوا کہ شہنشاہ نقوی کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہر طرف سے ان کے ناصبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو یہ باتیں جو اس مولوی اس ناصبی ارشاد بٹی صاحب نے ان سے پوچھا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، تو ان مسائل پہ ان کو بڑا عبور ہونا چاہیے. لیکن ان کو عبور نہیں ہے. جو دوسرے مولوی حضرات ہیں ان کو بھی عبور نہیں ہے. تو ان سب کے لیے ان کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ یہ مسائل جو میں مقرر بیان کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں یہ باتیں میں جان لوں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں. لیکن میں بیان کرتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کے لیے. پرسنلی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن علماء جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پرسنلی ان باتوں کو جاننا ان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، جیسے نجف کے علماء میری باتوں کو سنتے ہیں، مراجع آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں میری باتوں کو. مجھے بخوبی پتہ نجف کے بہت بڑے مراجع میری تقریروں کو سنتے ہیں، علماء سنتے ہیں کربلا وغیرہ میں، قم میں. تو وہ بیٹھ کے سن لیں، نوٹ کریں، سیکھ لیں، کیونکہ یہاں پر خالص ان کو علم ملے گا، مذہب کا دفاع، مذہب حق کا دفاع. جی سر. اوکے، یہ بہترین، ایک قسم سے یار، جس طرح سے بالکل 100% آئی ایگری ود یو.